بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ لیکن آج جو اپڈیٹس ہیں یہ روحانی پیغامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے لیے ایک بابا جی کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ جو بابا جی ہیں وہ دربار داتا دربار جسے ہم کہتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو مزار مبارک ہے لاہور میں، وہاں پر وہ تشریف لاتے ہیں ہر جمعرات کو، اور تا دیر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے ہیں اور پھر دعائیں مانگ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ خصوصی پیغامات دیے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، اور پھر انہیں جو روحانی مدد اور سرپرستی حاصل ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت حیرت انگیز گفتگو کی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپتان کے لیے ایک مشورہ بھی دیا ہے، وہ مشورہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے کپتان سے کہ انہیں کہیں کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے انتخابی ٹکٹ صرف نوجوانوں کو دینے ہیں، اور پولنگ ڈے پر ووٹرز کا ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے کہ جو پھر سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بہت بڑی یہ روحانی بشارت ناظرین سامنے آئی ہے بابا جی کی طرف سے، اور انہوں نے جو بات کی ہے، خان صاحب دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اب وہی جملہ قدرت کی طرف سے ایک ایسے بزرگ کے منہ میں ڈالا گیا ہے جو اللہ والے ہیں اور داتا دربار پر اکثر تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پولنگ ڈے کے حوالے سے انہوں نے کچھ مزید حیرت انگیز بشارتیں بھی دی ہیں، اور خود عمران خان کو جو مزید خصوصی پیغامات دیے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ 12 جون سے 16 جون کے درمیان ملک میں کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور خان کو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ خان کو کچھ روحانی پیغامات خود ان کے اندر سے ملتے ہیں، اور اس چیز کا وہ انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن انہیں بہت سی رہنمائی ان کی، جسے ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کیفیت اللہ رب العزت کی طرف سے پاکستان کے اس بڑے سیاستدان کو حاصل ہے مدت سے، اور یہی وجہ ہے ان کی حیرت انگیز کامیابیوں کی، ان کی کرشماتی اور طلسماتی شخصیت کی، کہ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ جسے چاہے نوازے، جسے چاہے جو نعمت عطا کرے۔ اگر عمران خان کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو بزرگوں نے اسے پہچان لیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ انہیں پیغام دیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ اس حوالے سے پیغامات آتے ہیں اور ان کی روشنی میں آپ جو بڑا فیصلہ ان قریب کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک دلچسپ بات اور بڑی سنسنی خیز بات بابا جی نے یہ بتائی ہے کہ عمران خان کو یہ جو پیغامات ان کے اندر سے ملتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ ایک بہت بڑا فیصلہ ان قریب کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بڑا فیصلہ کیا ہوگا، اس حوالے سے بابا جی نے یہ کہا ہے کہ اسے انہوں نے آخر دم تک خفیہ رکھنا ہے، اور اپنی قریب ترین جو شخصیات ہیں ان سے بھی وہ شیئر نہیں کرنا، کیونکہ پھر وہ ان کو بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے بابا جی نے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ بیگم بشرا بی بی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا، باقی سیاستدان یا ان کی پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ تو ایک طرف رہے، کہ یعنی انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ اس حوالے سے کسی کو ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دینا، اور اللہ پر توکل کر کے اس کے حوالے سے مشاورت کرتے رہنا ہے، کیونکہ حکمت عملی تو دوستوں کے مشورے سے بنائی جاتی ہے، لیکن جو اصولی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے آخر وقت تک انتہائی خفیہ رکھنا ہے، اور جس روز وہ اناؤنس کریں گے اسی وقت ہر کسی کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو ناظرین دیکھیں بابا جی کی اس پیش گوئی کے مطابق عمران خان کیا بڑا سرپرائز دیتے ہیں اس قوم کو، اس ملک کو اور اپنے کارکنوں کو۔ یہ تمام اس تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا پیغام جو تفصیلی بابا جی نے عمران خان کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 3.5 سال کی حکومت میں مافیاز اور الیکٹیبلز کو
اہم ترین عہدے دیے گئے، 70-80 بلکہ 90% تک جو حکومتی طاقت ہے، عمران خان کی جو سیاسی طاقت ہے، وہ ان لوگوں پر نچھاور کی گئی، جو مافیاز کے لوگ تھے، جو الیکٹیبلز تھے، جو بڑے نو دولتیے تھے، اور جو پارٹی کارکن ہے، جو مڈل کلاس ہے اور جو نوجوان ہیں، وہ بری طرح نظر انداز کیے گئے۔ تو عمران خان کو ہر وقت تعریف نہیں عمران خان کی جانی چاہیے۔ بابا جی نے یہ کہا ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہیں بتائی جانی چاہیے، اور ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے انہوں نے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ ان غلطیوں پر کو عمران خان کو یہ چاہیے، ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے، پہلا پیغام یہ ہے بابا جی کا کہ آپ نے یہ جو سب سے بڑی تاریخی خوفناک اور بھیانک غلطی کی ہے، یہ کفران نعمت ہے، کہ یہ جو نعمت تھی آپ کو اقتدار کی، وہ آپ کے ان متوالوں، ان جیالوں کے لیے دی گئی تھی، جو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے لیے قربان کی ہیں، اور جو نظریاتی طور پر آپ کے متوالے ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے پرستار ہیں، وہ جو نوجوان نسل ہے، آپ کو اسے امپاور کرنا چاہیے تھا، اور جو مڈل کلاس آپ کی اصل طاقت ہے، آپ کو اسے طاقتور کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ 100% انہیں اپنے حکومت میں جگہ نہیں دے سکتے تھے، مجبوریاں تھیں، تو کم از کم 50% آپ الیکٹیبلز کو، مافیاز کو، جو آپ کی مجبوری تھے، اقتدار دیتے، اور 50% اقتدار آپ ان طبقات کو دیتے، تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ آپ بالکل تنہا کر دیے گئے ہیں۔ اگر پھر وہ لوگ تنہا ہوتے تو پچھلے 3.5-4 برسوں کے دوران اقتدار میں شامل رہ کر آپ کے جو نوجوان تھے، آپ کی جو مڈل کلاس تھی، وہ بھی آج پاور میں ہوتی، وہ بھی آج با اختیار ہوتی، اس کے پاس بھی طاقت اس کی بڑھ چکی ہوتی۔ اس کی جو طاقت بڑھتی، وہ اصل میں وہ آپ کی ذاتی طاقت تھی۔ یہ الیکٹیبلز والی طاقت، یہ مافیاز والی طاقت، یہ تو ادھار کی مانگے تانگے کی طاقت ہے، یہ کسی بھی وقت آپ سے چھینی جا سکتی تھی۔ آپ کو اتنا صاحب بصیرت ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی ذات کو بھی طاقتور کرتے، اپنے دوستوں کو، جو فطری اتحادی تھے آپ کے، جو مڈل کلاس ہے اور نوجوان نسل ہے، جو آپ کی اصل فطری اتحادی ہے، اس کو طاقتور کرنا، دوسرے الفاظ میں آپ کا اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے۔ یہ ہے بابا جی کا پیغام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار مبارک سے، داتا دربار جو لاہور میں مشہور ہے، وہاں سے خان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام آیا ہے۔ پہلی جو انہوں نے پیغام ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، سجدے میں جا کر آپ نے معافی مانگنی ہے کہ یہ جو مجھ سے بہت بڑی یا اللہ غلطی ہوئی ہے، مجھے اس کی معافی دے اور اس کی تلافی کی ہمت اور حوصلہ دے اور موقع دے۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کہ آپ نے آئندہ کے لیے پھر یہ عہد کرنا ہے کہ آپ کو جب اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز دوبارہ اقتدار دے گا، تو آپ نے اس میں سب سے زیادہ جو شیئر کرنا ہے وہ مڈل کلاس کے انٹلیکچوئلز کو اور مڈل کلاس کے لوگوں کو، اور خاص طور پر نوجوانوں کو آپ نے شریک اقتدار کرنا ہے۔ اس میں وہ خاص حکمت ہے کہ شاید جو اگلے 10 20 30 سالوں کے لیے اس ملک کو چلانا ہے، وہ لازمی بات ہے انہیں نوجوانوں نے چلانا ہے۔ ہمارے جیسے جو پرانے لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں 10 20 سال بعد اس دنیا میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس ملک کی باغ ڈور جن لوگوں نے سنبھالنی ہے، انہیں کو عمران خان کو چاہیے کہ یہ امانت سپرد کرے اور اپنی سرپرستی میں ان کی تربیت کرے اور انہیں طاقتور کرے۔ ناظرین، ایک دوسرا جو انہوں نے مشورہ دیا ہے یا پیغام آپ کہہ لیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 80 سے 90% جو انتخابی ٹکٹ ہیں وہ نوجوانوں کو دینے ہیں۔ یعنی بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف مڈل کلاس اور پارٹی کا جو ورکر ہے اس میں سے آپ نے نوجوان منتخب کرنے ہیں، بلکہ اگر آپ نے الیکٹیبلز کو بھی اور جو مافیاز، جو مجبوری ہے ہر سیاسی جماعت کی، اور جو طاقتور لوگ ہیں، جو جاگیردار ہیں، ان میں سے بھی اگر آپ نے کسی کو ٹکٹ دینا ہے تو کوشش کریں کہ ان خاندانوں کے جو نوجوان ہیں انہیں یہ ٹکٹ دیا جائے۔ یہ بڑی راز کی بات انہوں نے کہی ہے بابا جی نے، کہ عمران خان کو یہ چاہیے، اسے کہہ دو کہ اس ملک کا مستقبل نوجوان ہے اور خود عمران خان تمہارا مستقبل بھی نوجوان ہے، تو آپ نے جو سرمایہ دار ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو مافیاز ہیں، ان میں سے بھی جو پرانے لوگ ہیں انہیں آپ کسی نہ کسی انداز میں سمجھائیں کہ جی ہم ایک نئی بریڈ تیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو آگے لائیں۔ تو انہیں بھی آپ کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو آگے لائیں اور ان کے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں، اور پھر مڈل کلاس کو بھی شیئر دیں، کم از کم 50% جو ٹکٹ ہے وہ آپ نئے لوگوں کو دیں، پارٹی کے ورکرز کو دیں، اور جو 50% ٹکٹ ہیں جو پرانے الیکٹیبلز ہیں لیکن ان کی بھی نوجوان نسل کو آگے لائیں۔ یہ بڑا اہم جو دوسرا پیغام دیا گیا ہے بابا جی کی طرف سے۔
تیسرا جو پیغام ہے وہ ایک بشارت کی صورت میں ہے ناظرین، بہت دلچسپ اور بہت حوصلہ افزا، امید افزا بشارت ہے، اور بابا جی نے کہا ہے کہ پولنگ ڈے پر معجزے نظر آئیں گے۔ ناظرین بہت بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بابا جی کا کہنا ہے کہ پولنگ ڈے پر معجزے نظر آئیں گے اور ووٹرز کا پی ٹی آئی کے کیمپوں میں ایسا رش ہوگا کہ دوپہر تک پی ڈی ایم جماعتیں سیاسی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکی ہوں گی۔ یعنی صبح سے ہی جو پی ٹی آئی کے کیمپ ہوں گے وہاں پر عوام کا رش ہوگا اور دوسری طرف الو بول رہے ہوں گے، اور حکومت کو اور انتظامی مشینری کو فتح و شکست کا اعلان کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ناظرین کتنی بڑی خبر ہے، بہت بڑی بشارت ہے کہ قوم اس روز اگر جس طریقے سے بابا جی نے کہا ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو آگے لانا ہے، بھلے وہ الیکٹیبلز کی نوجوان نسل ہے، بھلے وہ آپ کے ورکرز کی، ایک نئی بریڈ آپ تیار کر دیں۔ اللہ رب العزت کی منشا اسی میں ہے کہ اس ملک کو اب نوجوان نسل نے چلانا ہے۔ اقبال نے بہت بڑا شعر کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے۔ یہ دعا علامہ اقبال نے مانگی تھی، اور آج ایک جو اللہ کا نیک بندہ ہے داتا دربار سے علامہ اقبال کا اسی مشورے کو ایک پیغام کی صورت میں عمران خان کو بھجوا رہا ہے۔ لا محالہ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ قدرت کی طرف سے عمران خان کے لیے ایک پیغام ہے کہ خدا را اب یہ جو پرانے بڈھے طوطے ہیں ان سے اپنی بھی جان چھڑواؤ اور قوم کی بھی جان چھڑواؤ، خود بھی رفتہ رفتہ پیچھے ہٹو، لیکن نوجوانوں کو آگے لاؤ، بھلے وہ نوجوان کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی خاندان سے ہوں۔ جو نوجوان ہے ناظرین اس میں اللہ رب العزت نے اپنی جو فطرت ہے اس کے ساتھ زیادہ قربت رکھی ہوتی ہے۔ ہر گھرانے میں جو نوجوان ہیں وہ بزرگوں کے مقابلے میں کسی اور انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے طریقے پر چلنے کے لیے مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں آنے والے زمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑی ناظرین یہ بہت بڑا پیغام ہے بابا جی کا کہ خدا را 90% 80% ٹکٹ آپ نے نوجوانوں کو دینے ہیں، بھلے وہ ہر طبقہ عمرہ کے نوجوان ہوں، مڈل کلاس کے نوجوان ہوں، لوور مڈل کلاس کے نوجوان ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، کہیں سے کارکن ہوں، لیکن وہ نوجوان ہونے چاہیے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بات یہ کر رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں نا کہ جناب ووٹ تو عوام نے ڈالنے ہیں، گننے تو ہم نے ہیں، ان کی اور پھر فیصلہ تو ہم کریں گے کہ کون جیتا کون ہارا۔ لیکن بابا جی نے بہت عجیب و غریب پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ججز کو، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو اناؤنس کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ شام تک، عصر کے ٹائم تک خود بخود اناؤنس ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے گئی ہے، کیونکہ ایک طرف الو بول رہے ہوں گے اور ایک طرف عوام کا جم غفیر ہوگا جو انتخابی کیمپ ہوں گے۔ ناظرین یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اتنی مایوسی اور نا امیدی کے دور میں، اتنی جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں اس دوران اتنی بڑی بشارت ان کی طرف پہنچائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت ہمیں دی ہے۔ این پی کو فقیر عبدالقدوس سرخ پوش کی قسمت میں یہ بشارت آئی ہے کہ وہ اپنے کپتان تک اور اپنی نوجوان نسل کو بھی اس سے حوصلہ ہوگا کہ دیکھیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے ان کے جو مستقبل میں کردار ان کا سامنے آنے والا ہے اس حوالے سے کتنی امیدیں ہیں۔ ہمیں نوجوانوں سے بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی جب انہیں موقع ملے گا تو وہ اس کرپشن کلچر کو، اس لوٹ مار کی سیاست کو بالکل خاطر میں نہیں لائیں گے اور ایک نظریاتی بن کر اس ملک کو ترقی دیں گے اور اسے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا ناظرین، آخری اب اس میں جو ہم اس بشارتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ جو پیغامات ہیں اس حوالے سے جو چند اور مشورے دیے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں بابا جی نے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کی جو بشارت ہے وہ بہت بڑا فیصلہ اس لیے ہے کہ ہر قیمت پر جو انہوں نے خفیہ رکھنے ہیں اپنے فیصلے، یہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے چلیں گے جو انہیں قدرت کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے اسے ہمیشہ خفیہ رکھیں گے اور سرپرائز ڈیسیژن کے طور پر سامنے لایا کریں گے تو انہیں کامیابی ملے گی۔ اگر انہوں نے
اپنے جو رازدان بنا لیے، چاہے وہ کتنے ہی بااعتماد کیوں نہ ہوں، اور وقت سے پہلے انہیں اپنے فیصلے بتا دیے تو ان کا یہ سارا سفر، ان کی ساری کامیابیاں دھندلا سکتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے پلے باندھ لینی ہے کہ جو انہوں نے راز کو راز رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے اور اشارہ بھی دیا ہے۔ عمران خان خود جانتے ہوں گے کہ انہیں ہمیشہ قدرت کی طرف سے کس طرح گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اور ان کے اندر سے کس طریقے سے ایک ایسا ہمیشہ خیال پھوٹ پڑتا ہے کہ جو پھر تمام جو دشمنوں کی سازشیں ان کو بہا لے جاتا ہے، ایسا آئیڈیا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو 12 جون سے 16 جون کے درمیان جو اب سمجھ لیں کہ اگلا ہفتہ ہی ہے ناظرین، اس میں بابا جی نے یہ کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں کافی پھوٹ کے آثار نظر آ جائیں گے۔ حکومت جو آپس میں ایسا محسوس ہوگا کہ حکومت خود آپس میں لڑ پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان کچھ فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یا ایک یہ صورت پہ ہوگی یا یہ صورت بنے گی کہ جو ریاست کے مختلف ستون ہیں ان میں کوئی تنازع شروع ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ جب دو دشمن لڑتے ہیں تو پھر تیسرے کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے۔ اس وقت تو ٹارگٹ صرف عمران خان ہے، تو وہ یہ انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اب آپ صرف ٹارگٹ نہیں رہو گے، اور بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اس میں پھر آپ کو تھوڑا وقفہ مل جائے گا، کیونکہ اب تو جو بھی مکہ ہے وہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے۔ تو جب اور بھی لڑائیاں شروع ہو گئی کہ 2-4 مکے کسی اور کو لگیں گے، پھر چوتھا یا 5واں مکہ پی ٹی آئی کو لگے گا، تو اس طرح انہیں کچھ ریلیف مل جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ریلیف ہوگا، لیکن چلو ریلیف تو ہوگا۔ اچھا، ایک اور بڑی بات ناظرین بابا جی نے یہ کہی ہے کہ 14 اگست سے 6 ستمبر کے درمیان کے جو 3 ہفتے ہیں، 14 اگست سے 6 ستمبر یعنی یوم آزادی سے یوم دفاع کے درمیان کے یہ جو 3 ہفتے ہیں، یہ فیصلہ کن ہوں گے۔ اس دوران بالکل واضح ہو جائے گا کہ مستقبل کس کا ہے، یہ مستقبل پی ڈی ایم کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ناظرین ہے بابا جی نے کی ہے کہ آپ نے حوصلے کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اور راز کو راز رکھ کر یہ وقت گزارنا ہے اور معاملات کو یوم آزادی سے یوم دفاع تک لے جانا ہے۔ تو جب آپ 14 اگست سے 6 ستمبر کے درمیان دیکھیں گے کہ کیسی کیسی جو قدرت کی طرف سے ایسے ایسے معاملات سامنے آئیں گے کہ پھر یہ تیزی کے ساتھ واضح ہونے لگ جائے گا کہ اب جو مستقبل ہے وہ کس کا ہے۔ صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ خان کے حق میں ہونا شروع ہو جائے گی کہ سارے دشمن گھبرا جائیں گے، اور پھر ملک میں مارشل لاء لگوانے کی سازش بھی ہوگی۔ وہ مارشل لاء وردی والا بھی ہو سکتا ہے، اور قومی حکومت کے نام پر یا کسی اور ٹیکنوکریٹس کے نام پر ایک بغیر وردی والا مارشل لاء بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب دیکھیں گے مخالفین کہ اب عمران خان کو روکنا ناممکن ہو رہا ہے، تو اس سسٹم کی بساط لپیٹ کر مارشل لاء لگوانے کی سازش کی جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ خان کو یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے راز کو راز رکھنا ہے، اپنے فیصلوں کو قریب ترین لوگوں پر بھی وقت سے پہلے فاش نہیں کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو جو لوگ پھر مارشل لاء لگوانا چاہیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا انہیں مشورہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ راز کو راز رکھیں اور سرپرائز ڈیسیژن دیں۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ پہلا سرپرائز ڈیسیژن اگلے چند ہفتوں کے دوران آئے گا، لیکن جو اس سے بھی بڑے اور بڑے فیصلہ کن سرپرائز ڈیسیژن عمران خان نے لینے ہیں وہ یوم آزادی سے یوم دفاع کے درمیان والے 3 ہفتوں کے دوران لیے جائیں گے، اور وہ بہت نازک وقت ہوگا۔ معاملہ ادھر کو بھی جا سکتا ہے، ادھر کو بھی جا سکتا ہے، اور اگر خان نے توبہ طائب ہو کر اور اپنی جو گناہ ہے سابقہ، خاص طور پر جو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو گناہ عظیم تھا، جب آپ کو اتنی بڑی اللہ نے طاقت دی تو آپ نے 90% سے زیادہ اقتدار الیکٹیبلز اور مافیاز کو سونپ دیا، یہ بہت بڑا کفران نعمت کیا آپ کو، اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے عہد کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے معافی نہ مانگی اور آئندہ کے لیے پکا عہد نہ کیا تو پھر آپ کی منزل کھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو چونکہ آپ کی ساری کامیابی تو آپ کی ذاتی طاقت کی وجہ سے ہے نہیں، عوام آپ کے ساتھی، جو عوام آپ کے ساتھ ہیں وہ کمزور ہیں، یہ تو ساری اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور طاقتیں ہیں، تو پھر آپ کو اسی انداز میں ان کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور عام انتخابات میں شکست فاش سے بچنے کے لیے جو یہ گیم ہوگی کہ چلو اب مارشل لاء لگوا دو، یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے، اب صرف مڈل کلاس اور نوجوانوں پر انحصار کرنا، اور جو امانت اللہ نے خان کے سپرد کی ہے پھر اس کے جو اصل حقدار ہیں یہی مڈل کلاس اور نوجوان ہیں۔ جی جناب، ناظرین بہت بڑا پیغام ہے،
اور یہی پیغام اب آپ کے لیے اس حوالے سے ہر شخص کا اب یہ حق ہے۔ ناظرین جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ بابا جی کا پیغام جتنا آپ شیئر کریں گے، یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی ہے کہ بھی اللہ کے بندو، اب آپ کا وقت آنے والا ہے۔ آپ کا تعلق بھلے امیر طبقے سے ہے، غریب طبقے سے ہے، مڈل کلاس سے ہے، اب اللہ نے آپ کے لیے یہ اگلے جو 30-40 سال کی اقتدار و اختیار ہے، بھلے وہ لوکل لیول کا ہے، شہر کے لیول کا ہے، ضلع کے لیول کا ہے یا ملک کی سطح کا ہے، جس طرح کی جس میں صلاحیت ہے، جس طرح کے جس کے وسائل ہیں، اس نے اسی لیول کے اقتدار میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ اقتدار ملے تو آپ نے پھر اسی انداز میں اس اقتدار کو استعمال کرنا ہے جس طرح کا جو بابا جی نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے۔ تو ناظرین اس وقت یہ جو اب صورتحال اس حوالے سے مزید ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ اگلی جمعرات کو دوبارہ بابا جی سے ملاقات ہو جب وہ داتا دربار تشریف لائیں، تو اگلے ہفتے ہم ایک اور اس حوالے سے ویڈیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔